بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ڈیلی گلگت بلتستان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمید پیرزادہ۔ ایک دفعہ آپ کو پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہے احسان علی، سٹی صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع استور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان سے گلگت بلتستان بالخصوص ڈسٹرکٹ استور کے مسائل اور یہاں کی جو مسائل ہیں ان حوالے سے آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں احسان علی صاحب۔ سب سے پہلے آپ کو ویلکم کہیں گے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ احسان علی صاحب، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی جب جوائن کی ہے اس وقت سے لے کر اب تک کا آپ کا سفر کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حامد پیرزادہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا جو سفر پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ رہا، کافی لانگ پیریڈ اس پارٹی کے ساتھ ہم نے گزارے ہیں۔ جو پارٹی کا ویژن تھا، جو ہمارے بٹو صاحب کا ویژن تھا، اس ویژن کے تحت ہم چل رہے ہیں۔ اور ہاں، دیر اندیر یہ ہوتا ہے، پارٹیوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہیں۔ پھر وفاقی پارٹی کے ساتھ اکثر ہمارے لوگ اس پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن میں فخر سے یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں اگر آج بھی وفاق کے ساتھ الیکشن ہو تو آج میں کہوں گا کہ یہ پاکستان پیپل پارٹی کا گڑھ ہے اور گڑھ ہی رہے گا۔ لیکن بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ وفاقی الیکشن کے بعد جب ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں مسائل ہو جاتے ہیں، پھر لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے، سب کے سامنے، پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں گنڈاپور صاحب آیا، یہاں آ کر ایک ویٹنری کی جگہ میں، ایک ڈسپنسری کی جگہ میں 50 بیڈ کا اعلان کیا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس طریقے سے ہم سے حکومتیں چھینی جا رہی ہیں۔ ورنہ گلگت بلتستان، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کی سیاسی وارث ہے۔ اچھا، تو جو ابھی جو الیکشن جو ہوئی ہے نومبر میں جو الیکشن ہوئے، اس میں پاکستان، آپ کے حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو امیدوار تھا وہ دوسرے نمبر پہ آیا، لیکن آپ کی نظریے میں یہ الیکشن کیسے رہی؟ جی حامد صاحب، الیکشن تو آپ کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے۔ الیکشن میں جو میں یہ نہیں کہوں گا کہ الیکشن کے اندر پولنگ بوتھ میں دھاندلی ہو گئی، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دھاندلی یہی ہے کہ وفاقی آدمی نے آنا ہی نہیں تھا، ایک گورنمنٹ کا آدمی ہے گنڈاپور صاحب کو یہاں آنا نہیں تھا۔ الیکشن آزادانہ الیکشن نہیں ہو گئے ہیں۔ گنڈاپور صاحب آیا، مختلف ایشوز، یہاں حتیٰ کہ اس نے یہاں تک بھی اعلان کیا کہ 1 ووٹ کے بدلے میں 3 کروڑ روپے دیں گے۔ کہاں ہے وہ 3 کروڑ روپے؟ اتنے اعلانات کر کے زبردستی سے حکومت، وفاقی حکومت انوالو ہو کر زبردستی سے ہم سے حکومت چھینی گئی ہے جناب۔ لیکن گنڈاپور صاحب تو گلگت بلتستان کا وزٹ بھی کیا، اس کے ساتھ آپ کے پارٹی پہ بلاول نے بھی یہاں پہ تقریباً ڈیرے ڈال دیے تھے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، ہمارے چیئرمین صاحب آیا تھا، چیئرمین صاحب نے اپنی کوشش کیا، یہ جمہوری حق ہے، لیکن چیئرمین صاحب کا آنا اور بات ہے، گنڈاپور صاحب کا آنا اور بات ہے۔ وفاقی کا حکومت کا حصہ تھا، اس کو آنا نہیں تھا۔ جب چیئرمین صاحب آیا، اس نے، آج کی بات نہیں پیپل پارٹی کی، دیکھیں گلگت بلتستان کا پہلا وزیر اعظم آیا تھا تو وہ بھٹو صاحب تھا جو استور میں آیا اور ہر ضلع کا دورہ کیا، تو اس حوالے سے ہمارے چیئرمین صاحب آیا تھا۔ لیکن اعلانات کی حد تک دیکھیں، ہمارے چیئرمین صاحب کے ہاتھ میں اعلانات بھی نہیں تھے، وہ کرنا بھی نہیں تھا، اور ہماری جمہوری پارٹی ہے وہ ایسے غلط اعلانات کرتی بھی نہیں ہے۔ جی اچھا، آپ پیپل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی حکومت 5 سال تک یہاں پہ رہ چکی ہے، سابق مہدی شاہ آپ کا وزیر اعلیٰ تھا، کیا آپ اس وقت ڈسٹرکٹ استور کے سٹی صدر رہے ہیں؟ جی، اس وقت میں گریکوٹ یونٹ کا صدر تھا، اس وقت سٹی صدر ہمارا کوئی اور تھا، لیکن اس وقت بھی میں پارٹی کے، اس وقت یہ تھا، ہمارے پہلے وزیر اعلیٰ تھے جو پیپل پارٹی نے، یہ سیٹ اپ بھی پیپل پارٹی نے دی۔ اس وقت بھی بہت ساری مخالفتیں، خود نون لیگ کا صدر یہ مخالفت کر رہا تھا، میں نے خود دیکھا ہے، وہ ایئرپورٹ کا جنگلے میں لکھا تھا یہ للہ لنگڑا نظام ہمیں نہیں چاہیے۔ بعد میں خود ایکسیپٹ بھی کیا، ہر جماعت مخالفت کر رہی تھی، مشکلات تھے، مشکلات کے باوجود بھی ہماری پارٹی نے اس نظام کو، اس سسٹم کو چلایا، اور آج تیسری حکومت بھی یہاں پر اسی حوالے سے حکومت کر رہی ہے۔ اچھا، اس وقت 5 سالہ اقتدار مہدی شاہ کے دور میں گلگت بلتستان بالخصوص ڈسٹرکٹ استور میں کیا ترقیاتی کام ہوئے آپ کی حکومت میں؟ بہت سارے مسائل بھی تھے اس وقت۔ ہمیں پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کا دفتر کا افتتاح مہدی شاہ صاحب نے کیا ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے، میں فخر سے کہنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کروں گا کہ آج بھی 50 سال تک اگر ہمارے پاور، سب سے بڑی ایشو جو ہوتا ہے وہ اس وقت بجلی کا ہے۔ پاور پروجیکٹ اس گلگت بلتستان میں جتنے پیپل پارٹی کا دور میں بنے، نہ کہیں بنیں گے، نہ پہلے کہیں بنے ہیں، اور آج بھی اگر استور میں
بالخصوص استور میں پاور پروجیکٹ جتنے بھی اس وقت چل رہے ہیں کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا تو وہ دیکھیں ڈپارٹمنٹ کی غلطی ہے. اگر وہ آج بھی رن ہو جائیں تو 50-100 سال تک استور سے بجلی کا بحران ختم ہے. پھر ڈسٹرکٹ کے پہلا ڈسٹرکٹ تھا, پھر ایشوز تھے. آپ کا ڈسٹرکٹ آپ کا ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایک ڈاکٹر نہیں رہتا تھا. اس وقت بھی پیپل پارٹی نے آ کر اس اسپتال کو رن کیے. بہت سارے مسائلوں سے پیپل پارٹی گزرتی تھی, انیشیل سٹیج تھی, اس کے باوجود بھی پیپل پارٹی نے اچھا کام کیا. اچھا, جو موجود حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو ان کا 9 مہینہ ہونا جا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو یہاں سے سی ایم بھی آئے اور لون صاحب بھی یہاں سے منسٹر ہوئے ہیں, تو آپ ان حوالے سے کیا کہیں گے کہ تحریک انصاف کی کارکردگی جو موجود کارکردگی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ بہت اہم سوال حامد صاحب. یہاں پر اہم چیز یہ ہے کہ ہم مطمئن اس وقت ہو جائیں گے جب یہ کوئی کارکردگی دکھائے. اس وقت تک تو پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے وہ صفر ہے. اعلانات کی حد تک خان صاحب نے خود اربوں کا خربوں کا اعلان کیا سندھ کو, بعد میں جا کر اوریجنل ان کا جو حق بنتا ہے وہ کوٹا بھی کاٹا گیا, سندھ کی قوم کو محروم کیا گیا اعلانات کے باوجود بھی. تو یہ جو چیزیں ہیں اس وقت ہمارے بھائی ہیں خالد خورشید صاحب نے جو اعلان کیا ہے, جو پیکیج لایا ہے, اگر اس پر عمل درآمد کرائے تو ہم مانیں گے. لیکن اب تک کوئی چیز کلیئرنس نہیں ہے, کوئی چیز اب تک اعلان کی حد تک تو ہوا ہے لیکن کوئی کلیئرنس قوم کو مطمئن کرانے والی بات ابھی تک نہیں ہو گئی ہے, کوئی چیز نہیں ہوا. اچھا احسان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ سے اہم سوال یہ ہے, یہاں کا ایشو ہے ہیلتھ کا ایشو بھی ہے اور اس کے ساتھ یہاں روڈ کا بہت بڑا ایشوز ہے. ایک ایکسپریس وے کا اعلان جو موجود حکومت نے کی ہے, اس پر عمل درآمد کب ہوگا؟ اگر ہوا تو یہ روڈ کب تک بنے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ کے نظریے میں یہاں گریکوٹ کے مسائل, ہیلتھ, ایجوکیشن اور روڈ کے جو بھی مسائل ہیں اور جو موجود حکومت کو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی جناب, جو گریکوٹ کی آپ نے سوال کیا, جہاں تک میرا گاؤں ہے اس حوالے سے میں پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر کوئی ڈبیٹ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ سابقہ 5 سال ہیلتھ منسٹر بالخصوص ہیلتھ محکمہ یہاں پر کمزور ہے. ہیلتھ منسٹر گریکوٹ کا ہی تھا, اس نے اگر نہیں کیا ڈی ایچ کیو اسپتال میں کام کیا تو یہاں 50 بیڈ اسپتال میں. بلکہ اس حوالے سے تو میں یہاں تک کہوں گا کہ یہاں آج 2-3 ڈاکٹر بھی وہاں پر آئے ہوئے ہیں. ہیلتھ منسٹر کے ہوتے ہوئے ہمارا 50 بیڈ اسپتال رن نہیں ہوا. رہ گئی بات جو استور کا جو ایکسپریس وے کے حوالے سے ہے, یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی حکومت کا اپنا ایک وہ ہے, ان لوگوں نے اعلان کرائے ہیں. حتیٰ کہ یہ جو استور ویلی روڈ 30 کروڑ کا کام جو پہلے ہو چکا تھا, یہ پیپل پارٹی کا دور سے پروسیس چل رہا تھا. نون لیگ کا دور میں کام سٹارٹ ہوا اور جا کے اختتام بھی نون لیگ کا دور میں ہوا. اس کے بعد دوسری فیس پی ایم ایل این نے نہیں رکھ سکی. آج پی ٹی آئی کی حکومت آئی, ان لوگوں نے خود وزیر اعلیٰ صاحب نے ایکسپریس وے کا اعلان کیا استور میں. تو اب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ وفاق سے بجٹ لائے گا, فنڈ لائے گا, استور کی قوم کو, گلگت بلتستان کی قوم کو مطمئن کرائے گا, تب شاید یہ قوم اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گی. وہاں تک ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ان کا اپنا ہاتھ میں, وفاق بھی ان کے پاس ہے, صوبہ بھی ان کے پاس ہے. احسان صاحب, جو ابھی جو موجود حالات ہے, کل عاشورہ ہے, محرم الحرام 10 عاشورہ کے حوالے سے آپ نے ابھی ایسی صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی ہے, تو آپ اس گریکوٹ میں امن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی جناب, صبح یوم عاشور ہے, 10 محرم ہے. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, وہ اپنا ایک طریقہ کار ہے. اس میں کوئی کسی اور طریقے سے 10 محرم کو مانتا ہے, کوئی ہم بھی اس محرم کی تعظیم کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اسی حوالے سے رہ گئی بات گریکوٹ, جہاں میرا گاؤں ہے, یہ کوئی 22 کلومیٹر کا رقبہ ہے. اس کے بیچ سے شیعہ کمیونٹی کی سب سے بڑی جلوس یہاں سے گزرتی ہے. اور ہم گریکوٹ والے, آج بھی ہماری میٹنگ اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ہو گئی, وہ پرامن طریقے سے جا سکتے ہیں. وہاں پر جو نوٹیبلز ہیں وہ کھڑے رہیں گے, باقی بازار دکان سب کچھ بند ہوگا, اور وہ اس کے جلوس کے جانے کے بعد وہ اپنے عقیدے کے حساب سے, اپنے مسلک کے حساب سے اس دن کا احترام کرتے ہیں تو وہ کر لیں گے. یہ ہماری بات طے ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ احسان علی صاحب, آج آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈیلی جی پی ٹی وی کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام ختم ہونا چاہتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.